السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میت کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ گزشتہ 2-3 ویڈیوز کے اندر ہم نے بتایا تھا، شروع سے بات بتائی تھی کہ جب آدمی کا انتقال ہونے لگے، جب آخری سانس چلنے لگے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور جب آدمی کی روح پرواز کر جائے تو ہمیں اس وقت کیا پڑھنا چاہیے اور کہاں پڑھنا چاہیے۔ پھر بات یہاں آ کر رکی تھی کہ میت کو جس وقت غسل دیا جا رہا ہو اس وقت میت کے قریب نہ تو جنبی شخص آئے اور اسی طریقے سے نہ حائضہ عورت، یعنی ایک ایسا آدمی جو ناپاک ہو، ایسے ہی ایسی عورت جس کو ماہواری خون آ رہا ہو یا بچے کی ولادت کے بعد خون آ رہا ہو، ان دونوں کا میت کے غسل کے وقت اس کے قریب آنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ مرد اپنی جو اس کی بیوی تھی اس کے انتقال کے بعد بے شک وہ اس کے نکاح سے نکل گئی، لیکن اس کی شکل دیکھنے کی شریعت نے گنجائش رکھی ہے، وہ اس کی شکل بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ اس کو چھو نہیں سکتا، اس کو غسل نہیں دے سکتا۔ ہاں، اس کے جنازے کو کندھا ضرور دے سکتا ہے، اور اگر ضرورت پڑ جائے تو کسی کپڑے کو بیچ میں حائل کر کے اس کو چھو بھی سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوا، مرد تو صرف دیکھ سکتا ہے اور جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، لیکن اگر کسی مرد کا انتقال ہوا تو عورت کے لیے شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ اگر وہاں کوئی نہ ہو تو وہ عورت اپنے شوہر کو دیکھ بھی سکتی ہے، چھو بھی سکتی ہے، غسل بھی دے سکتی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہے، اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی عورت کا انتقال ہوتا ہے تو مرد کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ اس کے انتقال کے بعد جب چاہے اپنا نکاح دوسری عورت سے کر سکتا ہے، جب چاہے اپنے نکاح کا پیغام دوسری عورت تک بھیج سکتا ہے۔ لیکن عورت کے لیے شریعت نے یہاں اجازت نہیں دی جب تک وہ 4 ماہ 10 دن عدت کے نہیں گزار لیتی، یعنی گویا کہ وہ اتنی مدت تک اس کے نکاح میں ہی ہے، اس کو ایسے سمجھ لیا جائے، کیونکہ اس کو دوسرے سے نکاح کرنے کی عدت کے دوران بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا چونکہ وہ اس کے نکاح میں ہے تو اس نکاح کی وجہ سے عورت اپنے مرد کو چھو سکتی ہے، نہلا سکتی ہے، اس کو دیکھ سکتی ہے۔ لیکن مرد کے لیے شریعت نے یہ کہا کہ بھائی آپ اپنا نکاح اب آپ کی عورت کے گزرنے کے بعد کبھی بھی جب چاہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن عورت ایسا نہیں کر سکتی۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا۔ آگے بات کرتے ہیں کہ جب غسل دینے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھے کہ جو غسل کا پانی ہوتا ہے اس کو زیادہ گرم نہ کرے۔ بہت سے بھائی یہ کہہ کر زیادہ گرم پانی کر دیتے ہیں کہ بھئی آدمی مر چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے، اب اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ مردے کو ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر سردی کا موسم ہے تو پانی کو اس قدر گرم نہ کیا جائے کہ اگر وہ زندہ آدمی کے اوپر ڈالا جائے اس کو تکلیف ہو، کیونکہ جیسی تکلیف یہ محسوس کرے گا ویسا ہی مردہ بھی اس تکلیف کو محسوس کرے گا۔ پانی نارمل ہونا چاہیے، نہ زیادہ گرم ہو نہ زیادہ ٹھنڈا ہو۔ اسی طریقے سے اگر گرمی کا موسم ہے تو اس میں بہرحال پانی کو گرم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن زیادہ ٹھنڈا پانی بھی نہ ہو، بالکل سادہ ہو اور نارمل ہو۔ جب غسل دینے کا ارادہ بنائے تو غسل دیتے وقت جو غسل دینے والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس میت کے قریب اگربتی وغیرہ جلا دے۔ اس سے کیا فائدہ؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی باڈی سے اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے، بدبو نکلنی شروع ہو جاتی ہے، اور بہت سی دفعہ تو انسان ایسی بیماریوں کے اندر دنیا سے جاتا ہے کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس بدبو سے تھوڑا سا خود کو بچانے کے لیے اور تھوڑا سا اس بدبو کو برداشت کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگربتی جلا دے تاکہ اس کی خوشبو آتی رہے۔ ورنہ جو آدمی اگربتی نہیں جلائے گا پھر کیا ہوگا
وہ جلدی جلدی غسل دے گا اور وہاں سے بھاگنے کی جلدی جلدی کوشش کرے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، وہاں اگر بتی نہیں جلاتے، قبرستان میں جاتے ہیں، جب مردے کو دفن کر دیتے ہیں اوپر سے مٹی ڈال دیتے ہیں، اس وقت اگر بتی جلاتے ہیں، حالانکہ اس وقت ایسی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت یہاں ہوتی ہے کیونکہ یہاں زندہ لوگ ہیں، غسل دینے والے لوگ ہیں، تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے یہاں اگربتی جلا لیا کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی میت کے، کسی جنازے کے ناخن بڑھے ہوئے ہوں یا کسی کے بال بڑھے ہوئے ہوں تو ان بالوں کو اور ان ناخنوں کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ بہت سے علاقوں میں لوگ کیا کرتے ہیں، بڑھے ہوئے ناخن کاٹ دیتے ہیں یا بڑھے ہوئے بال کاٹ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ عجیب عجیب طرح کے تصورات اور دلائل پیش کرتے ہیں، شریعت نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ اب یہاں سے ایک بات اچھی طرح یہ سمجھے کہ جو آدمی مرنے سے پہلے اس بات کی وصیت کرے گا کہ میں اپنے فلاں عضو کو ڈونیٹ کرتا ہوں، فلاں عضو کو دان کرتا ہوں، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اپنی آنکھوں کو ڈونیٹ کر دینا یا جسم کے کسی بھی حصے کو ڈونیٹ کر دینا، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اس کی اپنی وجوہات ہے، بہت ساری وجہ ہے کہ کیوں اجازت نہیں دی گئی، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ بہرحال یہاں یہ سمجھے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ بلڈ کی اجازت ہے، وہ آدمی اپنی زندگی میں خون عطیہ کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، ڈونیٹ کر سکتا ہے، لیکن عضو حصہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد جب غسل دینے والے جو حضرات ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خاص خیال رکھے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ غسل دینے والا میت کا قریبی ہو، میت کا رشتہ دار ہو، یا اس کا اپنا بیٹا ہو، یا اس کا اپنا باپ ہو، یا بیٹی ہو، جو بھی ہو، مطلب قریبی ہو۔ یہاں ایک بات یہ ذہن میں بٹھا لے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے پردہ پکڑواتے ہیں جو اس میت کے لیے اجنبی ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، پردہ پکڑنے والے اس میت کو غسل دیتے وقت بہت غور سے دیکھتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ میت کا سطر تک نظر آتا ہے، لہٰذا جو پردہ پکڑنے والے ہیں یا جو غسل دینے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پہلے ہی ذرا سا لوگوں کو بتا دے کہ بھئی جب آپ پردہ پکڑے تو ادھر ادھر دیکھتے رہے، نظر انداز کرتے رہے، غسل دینے والے یا پھر میت کی طرف زیادہ دھیان نہ لگائے، ہو سکتا ہے کوئی عیب نظر آ جائے، کوئی عیب دکھ جائے۔ اسی طریقے سے اگر غسل دینے والے کو کوئی عیب دکھ جائے، کسی عیب کا پتہ چل جائے، تو اس کو عیب ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اس کو لوگوں کو عیب نہیں بتانا چاہیے، اپنے اس عیب کو چھپا لینا چاہیے۔ اگر اس نے اس کے عیب کو چھپا لیا، روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نہ جانے کتنے ہی عیبوں کو چھپا لیں گے۔ یہاں یہ بات بھی ضرور سمجھے کہ ہماری شریعت نے، شریعت اسلامیہ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین نے اور اللہ کے اس مبارک نظام کے اندر اس بات کی اجازت نہیں کہ تم مردوں کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ تو جو شریعت، جو اسلام، جو مذہب، جو دین مردوں کا اس قدر خیال کرتا ہے، وہ زندوں کا کس قدر خیال کرتا ہوگا۔ بھلا جب مردوں کے عیب کو بتانے کی اجازت نہیں تو زندوں کے عیب کو بتانے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ لیکن شاید ہی ہماری ایسی کوئی مجلس ہوتی ہو، شاید ہی ہمارا ایسا کوئی دن گزرتا ہو جس میں ہم لوگوں کے عیب نہ اچھالتے ہو، لوگوں کے عیب کو بیان کر کے ان سے مزے نہ لیتے ہو۔ تو یہ چند باتیں تھیں، غسل دینے کے وقت ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ Subscribe Maulana Farman Naslim to get more videos.